نحن نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين یا رب العالمین۔ کل سورہ فاتحہ کی 4 آیات کا مذاکرہ اور ترجمہ اور اس کے معانی کے اوپر غور و فکر ہوا۔ آج 5ویں آیت سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ 5ویں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ کل ہی سبق کے اختتام پر میں نے ایک سوال رکھا تھا کہ ہدایت کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو نیکی سے، ہدایت سے دور ہیں، گمراہی میں ہیں، کفر میں ہیں، شرک میں ہیں، لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دے دی وہ پھر اس ہدایت کی دعا کو قرآن میں کیوں کرتے ہیں؟ پھر تو ان کو ہدایت کی دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ تو ان کو مل چکی ہے۔ اچھا، غیر نبی کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمی ہو، لیکن نبی تو کامل ہے، اور نبی کی طاقت بھی کامل ہے، اس کی شخصیت، اس کا اخلاق بھی کامل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری نماز میں بھی یہ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھے جا کہ دیکھیں ہدایت کے 4 درجات ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے جو مخلوقات میں سے سب کو حاصل ہے، جتنی مخلوقات ہے، سورج، چاند، ستارے، سب کے سب اس ہدایت کے اوپر گامزن ہیں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا وہ اپنے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج دوڑا چلا جا رہا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ چاند اس کی منزلیں طے ہو چکی ہیں۔ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ۔ سورج، چاند، ستارے اللہ کے حکم سے مسخر ہیں، خاص خدمت میں لگے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ خلق اس نے پیدا کیا، فسوی ہر چیز کی نوک پلک کو درست کر دیا، الذی قدر جس نے ہر چیز کی پیمائش کو مقرر کیا، ہر چیز کی مقدار کو، کوانٹٹی کو اللہ نے ایک خاص ریشو پروپورشن کے ساتھ اللہ نے رکھا۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک خاص یعنی خلق و سوى قدر فہدی، ہر چیز کی مقدار کو بھی اللہ نے، ان کے تخلیق بھی اللہ کی، اس کے سانچے کو بھی اللہ نے بنایا، کس چیز کو کتنی مقدار میں رکھنا ہے، بارش کتنی مقدار میں ہوگی۔ ہم اپنے جسم کے اندر دیکھتے ہیں، میں ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوں، کیوں؟ کیونکہ شوگر بڑھ جاتی ہے، اگر چینی کی شوگر کی مقدار بڑھ جائے گی تو یہ بیماری ہے، کیونکہ اللہ نے ایک خاص مقدار، بلڈ پریشر بڑھ گیا، بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، اللہ نے بلڈ پریشر کی مقدار کو طے فرما دیا۔ تو ہر چیز کو، سورج، چاند، گرمی کتنی ہونی چاہیے، سردی کتنی ہونی چاہیے،
ہیومیڈیٹی کتنی ہونی چاہیے. کراچی کے شہر کے اندر کچھ عرصہ پہلے ایک ایسی رمضان کے اندر ہیومیڈیٹی آئی کہ انسانوں کا سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. تو فقدر، اللہ نے ہر چیز کی پیمائش کو مقدر کر کے رکھا. فہدا، اللہ نے ہر چیز کو اس کا مقصد وجود دے دیا. یہ ہدایت ہے جو ہر چیز کو حاصل ہے. ہدایت کا کیا آواز ٹھیک ہے؟ زوم پہ آواز ٹھیک ہے جی. عرض میں کر رہا تھا کہ ہر چیز کی اللہ نے مقدار کو بھی طے کیا، مقصد وجود کو طے کیا. ہم اپنے جسم پہ غور کریں. میرا دل مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. میری کڈنیز، میرے گردے، میرا جگر، میرا معدہ، وہ اللہ نے پیدائش سے جسم کے اعضاء کو اپنے کام پہ لگایا. ہدایت کا ایک درجہ تو یہ ہے جو ہر ایک کو حاصل ہے. اچھا، اب ہدایت کا دوسرا درجہ جو انسان اور جنات کے ساتھ حاصل، معرفت حق اور معرفت باطل. یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. باطل کو ماننے کی توفیق ہو جائے، اعتراف حق ہو جائے، حق کو تسلیم کر لیں کہ یہ حق ہے اور باطل کو تسلیم کر لیں کہ یہ باطل ہے. اب انسان کی زندگی میں ایک پہلو یہ آتا ہے. کل پتہ نہیں کیوں شاید کراچی شہر کی وجہ سے بار بار ہمارے شیخ ہاشم کا ذکر آ رہا ہے. شیخ ہاشم نے اپنا واقعہ سنایا کہ شروع میں جب مسلمان ہوئے وہ چلا گیا یہاں سے. جی آفس ہی ہے. یا تو موبائل کا مسئلہ ہے جی. آواز نہیں آ زوم پہ رہی آواز، زوم پہ آواز اب اگر ٹھیک آ رہی ہے. کنیکشن کا مسئلہ الحمدللہ. جی، میں کنیکشن کا مسئلہ چل رہا ہے، کوشش تو کر رہے ہیں اس کو ریزالو کرنے کی. تو میں عرض کر رہا تھا جی، اب میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے پہلا مرحلہ کیا ہے. ہدایت کا سب سے پہلا مرحلہ حق کو پہچاننا اور باطل کو پہچاننا. حق کو پہچان کر اس کو تسلیم کر لیں کہ یہ حق ہے اور اس کو کم از کم قبول کر لینا. اچھا، یہاں پہ دو چیزوں میں فرق کرتا ہوں. آ رہا ہوں اسی دن وہ بات ریپیٹ کرو بنیاد پہ تھی. تسلیری ایک بات یہ ہے کہ کہنا کہ یہ حق ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ یہ حق ہے اور میں اس حق کو ایک حقیقت کے طور پہ، سچائی کے طور پہ قبول بھی کرتا ہوں. اعتراف حق، اس کی حقیقت نصیب ہو جائے. اور باطل کا اعلان کر دے کہ میں باطل کو باطل سمجھتا ہوں اور اس سے اجتناب کرتا ہوں اور اس سے اظہار بیزاری کرتا ہوں. یہ ہدایت کا سب سے پہلا درجہ ہے. اچھا، میں واقعہ سنا رہا تھا شیخ ہاشم صاحب کا. شیخ ہاشم صاحب کا واقعہ انہوں نے خود سنایا ہم کو کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو لاس اینجلس میں ایک کورس آفر ہو رہا تھا عربک کا، اور اس عربک کورس کا جو ٹیچر تھا وہ اٹالین تھا اور عربک کا بہت بڑا ماہر تھا. تو وہ ان کو کہا کرتا تھا کہ جو عربی زبان ہے یہ معمولی زبان نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے اتاری ہوئی زبان ہے، ریویلڈ لینگویج ہے. اور قرآن حکیم تو پڑھ کے سناتا، قرآن کا تو بڑی مداح تھا. تو ہم نے پوچھا شیخ ہاشم سے کہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا.
کہتا مسلمان نہیں ہوا. مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ اس کی جو بھی مجبوریاں تھی، جو کچھ بھی تھا. اچھا، ایک بہت بڑے اس وقت رائٹر ہیں، فلسفر ہیں، بلکہ اسلامی قانون کے بڑے جاننے والے ہیں. تو امپاسبل اسٹیٹ، آپ صدیق صاحب نے ان کے بارے میں، وائل حلاق بہت مشہور شخصیت ہے، وائل حلاق. اچھا، وائل حلاق نے، یہ بندہ اسلامی قانون کے بارے میں ایک، سمجھیے گا کہ اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، اتنا اس بندے کا مطلب ہے. لیکن یہ آدمی مسلمان ہے، یہ کرسچن ہے؟ ابھی تک یہ سوال ہے. کم از کم اس کا جو ڈکلیئرڈ ریلیجن ہے ابھی تک تو کرسچینٹی ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ حقیقت میں مسلمان ہے. لیکن بہرحال اللہ جانتا ہے. تو دیکھیں، انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کسی حقیقت کو جان تو لیتا ہے. یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس طرح پہچانتے تھے، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن کا تسلیم کیا؟ تسلیم نہیں کیا. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، تو ان لوگوں نے جھگڑا کیا، مخالفت کی اور ظلم کیا خود اپنی جانوں کے اوپر، حالانکہ ان کے اندر اس دعوت کے حوالے سے یقین پیدا ہو چکا تھا. تو مطلب کیا ہوا کہ ہم اللہ سے ایک بات جو مانگتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر، اس بدبختی سے پناہ مانگتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، تو ہر دفعہ جب اللہ سے مانگے تو اس بات کو سمجھے کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بدبختی سے حفاظت فرما، اس بدبختی سے کہ میں حق کو پہچانوں لیکن حق کو نہ مانوں. ہرقل نے حق کو پہچان لیا لیکن مان نہیں سکا. بہت سے کفار تھے جو حق کو پہچانتے تھے، مانتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب سے پہلا درجہ ہدایت کا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما کہ مجھے حق کی پہچان نصیب فرما دے. ایک دعا منقول ہے، اللہم ارنا الحق حقا، یا اللہ حق کا حق ہونا دکھا دے، وارزقنا اجتنابہ، اور اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا اللہ باطل کا باطل ہونا ہمیں سمجھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے. تو سب سے پہلی چیز ہدایت میں معرفت حق ہے اور باطل سے اعلان براءت ہے. اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں 1-2 منٹ اس کے اوپر بھی لگاؤں گا. دیکھیے، جیسے توحید کا اقرار ایمان کا بنیادی حصہ ہے، ویسے شرک کا انکار بھی توحید کا لازمی حصہ ہے. ایک آدمی توحید کا اقرار بھی کرتا ہو لیکن شرک کو پسند بھی کرتا ہو، یہ ممکن نہیں ہو سکتا. یہ دونوں چیزیں جدا ہیں. اچھا، یہ کیوں بات کہہ رہا ہوں؟ بچپن میں ہمیں چھٹا کلمہ سکھایا گیا. آپ چھٹا کلمہ پڑھنا شروع کریں، سمجھ میں آ جائے گی بات آپ کو. چھٹا کلمہ کیا ہے؟ رد کفر. عنوان یہ ہے، یہ جو بڑے کلمے ہم کو بچپن میں سکھائے گئے، اس کی بڑی حکمت تھی. اب جب بھی میں چھٹا کلمہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی فوری طور پہ اس کو دہراتا ہے. جب ہم اس کو دہراتے ہیں تو اس میں ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ. والشرك والغيبة والنميمة
جی میں عرض کر رہا تھا چل رہا کم از کم جو چلتا ہے تو چلاتے رہیں تاکہ لوگ تو سنتے رہیں کم از کم دین کی بات. جو پارٹیسپینٹس ہیں جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں تھوڑا سا مسئلہ اور حل یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم میرے بیٹھنے کی جگہ کو اوپر کرتے ہیں تو میرا اس سے ابھی تو مشکل اوپر دفتر دیکھ لیں جس کو پہلے کہتے ہیں وحدت ادیان کی باتیں ہیں جدھر حقیقت جی میں عرض کر رہا تھا کہ اب تھوڑی سی آپ حضرات کو تھوڑا سا ساتھ دینا پڑے گا. کوشش ابھی مستقل جاری ہے کہ یہ ہمارا نیٹ کا مسئلہ ریزالو ہو جائے لیکن سبق ہمارا چلتا رہے. تو اس لیے دیکھیے سب سے پہلا مرحلہ ہدایت کی طلب کرنے میں حق کو پہچاننا ہے, حق کو اللہ سے مانگنا ہے, ساتھ میں باطل سے پناہ مانگنا ہے. سب سے پہلی چیز ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں. اچھا ہم اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جو درجہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہدایت میں وہ استقامت ہے, کیونکہ استقامت بہت عجیب چیز ہے. ہدایت کے ملنے کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کے آغاز میں ایک دعا ذکر سن مومنین اور صادقین کی دعوت بنا ہدیتنا ہمارے دلوں کو جب سے آپ ہم کو ہدایت دے چکی وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ الرَّحْمَةَ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ, اور اب ہمیں اپنی طرف سے رحمت خاصہ عطا فرمائے. تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ الرَّحْمَةَ سے مراد یہ ہے کہ وہ رحمت ہمارے دلوں سے شرک کو, کفر کو, فسق کو, نافرمانی کو, گناہوں کرتے تو عظمت کا کہ یہ اللہ سے ہم اس بات کو مانگتے ہیں. اللہم انا نعوذ بک من الحول, دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے سے پناہ مانگتے ہیں. ہدایت کے بعد گمراہی سے, ایمان کے بعد کفر سے, توحید کے بعد شرک سے, سنت پر آنے کے بعد بدعت کی طرف جانے سے, نیک اعمال کی طرف آنے کے بعد گناہوں کے کاموں سے, یا اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں کیونکہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے.
حافظ قرآن بھی، حافظ الحدیث۔ حافظ الحدیث کہتے ہیں جس کو 6 لاکھ احادیث یاد ہو، تو حافظ الحدیث بھی تھے۔ کیا ہوا؟ یہی سے چل جی جی یہ بہتر ہے، آپ اسی سے کنیکٹ کریں۔ جی کر اسی سے کنیکٹ تو میں کر رہا تھا کہ وہ پیر طریقت بھی تھے، بہت سے لوگ ان سے بیعت بھی تھے، کئی مساجد اور مدرسے ان کے دم سے آباد بھی تھے۔ ایک دفعہ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے، سفر پہ تھے، ایک عیسائیوں کی بستیوں کے پاس پہنچے تو عیسائیوں کی بستیوں سے پہلے باہر کنواں ہوا کرتا تھا اور لوگ اس کنویں سے پانی لیتے تھے۔ جب اس کنویں پر پہنچے تو اس میں گاؤں کی اور اس بستی کی بچیاں، لڑکیاں پانی نکال رہی تھیں۔ انہی لڑکیوں کے درمیان میں ایک انتہائی حسین اور جمیل لڑکی بھی تھی۔ اس حسین اور جمیل لڑکی پر نگاہ پڑتے ہی شیخ کی دل کی کیفیت کچھ اور ہو گئی، بالکل خاموش ہو گئے۔ اب ایک دن گزرا، دوسرے دن جب مریدین نے پوچھا تو مجبور ہو کر کہہ دیا کہ دیکھو میرے پاس تمہارے لیے اب کچھ بھی نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر سے کچھ خالی ہو چکا ہے، میرے اندر سے کچھ خالی ہو چکا ہے، تو میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مریدین بڑے حیران ہوئے۔ پھر آگے ایک اور بات بھی بتا دی کہ بس اب تو اس ایک لڑکی کی شکل ہے میرے نگاہوں کے سامنے ہے اور مجھے اس کے علاوہ کچھ اور بھی نہیں سوچتا۔ لوگ پیر پڑ گئے، رونا پیٹنا شروع ہو گیا۔ کہا جی بس اب تم لوگوں نے جہاں جانا ہے جاؤ، میں تو اس کے پیچھے جاؤں۔ مریدین کے اوپر تو بجلی گری، انتہائی صدمے اور افسوس کی کیفیت میں واپس پلٹے، بغداد پہنچے۔ جب یہ خبر بغداد پہنچی تو صف ماتم بچ گیا اور لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ ادھر شیخ صاحب اپنے اسی حلیے کے ساتھ اپنا جبہ اور امامہ اور قبا اور اپنے عصا کے ساتھ پہنچے اور تلاش کیا۔ جب تلاش کر کے لوگوں نے بتایا کہ جی وہ تو فلانے یہودی ہے، اس یہودی کی بیٹی تھی، اس کے گھر گئے، گھر جا کے دستک دی، اس کا باپ نکلا تو باپ سے کہنے لگے کہ تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہودی دیکھ کے حیران ہو کے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا عالم ہے، لیکن یہودیوں کی بھی شاطرانہ اور مکار والی چال۔ اس نے کہا کہ آپ کو میرا ایک خنزیر کا ریوڑ ہے جو 1 سال تک چرانا پڑے گا، قبول کر لیا۔ اب صبح ہوتی اور شام ہوتی اور شیخ وہ ریوڑ کو چراتے، صبح اور شام شیخ اس ریوڑ کو چلایا کرتے۔ اب نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ ذکر ہے، نہ تلاوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شیخ ہے اور خنزیروں کا ریوڑ ہے۔ تو شیخ کے ایک شاگرد تھے شبلی، وہ تلاش کرتے ہوئے اپنے شیخ کے پاس پہنچے، لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ ایک آدمی ہے جو تم کو چراگاہوں میں خنزیر چراتا ہوا ملے گا۔ تو تلاش کیا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات یاد آ گئی، حضرت تھانوی نے فرمایا کہ دیکھو ہمیں محبت والے چاہیے۔ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں متعلقین میں نا، ایک ہوتا ہے عقیدت والا۔ عقیدت والے کی عقیدت ایسی ہے جیسا کہ غبارہ، بیلون، دیکھنے میں بڑا سا نظر آتا ہے، بڑی سی عقیدت لکھ کے لگائے نا تو کتنا بڑا نظر آئے گا کہ عقیدت ہے، لیکن ہلکی سی پین لگائیں گے تو کیا ہوگا، ہلکی سی پین لگاتے ہی ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ تو عقیدت والا اگر کوئی ایک چیز بھی تھوڑی سی اوپر نیچے دیکھے گا تو اس کی عقیدت گئی اور تعلق ختم۔ اور دوسرا ہوتا ہے محبت والا، تو وہ محبت والے تھے، ان کو اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے محبت تھی کہ ہمیں ساری زندگی شیخ نے سکھایا، آج ہمارے شیخ کو ضرورت ہے کہ ہم اس کو سنبھالیں۔ اپنے شیخ کو تلاش کرتے کرتے گئے تو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے، عصا کے اوپر ٹیک لگایا ہوا ہے اور خنزیر چل رہے، تو ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے اور جا کے پوچھا کہ حضرت وہ قرآن آپ کو یاد تھا، اس کا کیا بنا؟ کہنے لگے سب کا سب بھول گیا، سب بھول گیا۔ کہا کہ بس ایک ٹکڑا یاد ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ جسے اللہ رسوا کر دے اسے
عزت دینے والا کوئی نہیں. اگر وہ حدیث کہتے ساری احادیث بھول گئے، کہتے ساری احادیث بھول گئے تو بس ایک حدیث کا ٹکڑا یاد رہ گیا، من بدل دینہ فقتلوہ، کہ جس آدمی نے اپنے دین کو بدل دیا اسے قتل کرو. یہ کہہ کے رونا شروع کیا کہ شبلی بھی روئے، یہ بھی روئے. عجیب کیفیت طاری ہوئی. اور عبداللہ درسی نے آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا اور آسمان کی طرف اٹھا کر نگاہ اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ یہ یا اللہ میں تجھ سے اتنی بڑی آزمائش کا امیدوار نہیں تھا. جتنی بڑی آزمائش میرے اوپر آئی اتنی بڑی آزمائش کا میں امیدوار نہیں تھا. تو اللہ نے دل میں ڈالا عبداللہ پتہ چلا یہ آزمائش کس وجہ سے آئی. اس وجہ سے آئی کیونکہ جب آپ عیسائیوں کی بستی میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت آپ نے کہا کہ کتنے کم عقل لوگ ہیں کہ غیر اللہ کو پوچھتے ہیں. تو آپ ہدایت کو عقل کی بنیاد پر سمجھتے ہیں، تو ہم نے ہدایت کو لے کر دکھایا کہ یہ تو ہماری عطا ہے، جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اس سے واپس لے لیتے. ایک قبائلی سردار گرفتار ہو کر آئے، چونکہ اسلام دشمنی میں بڑے مشہور تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. حضور نے حضرت عمر کی بات کی طرف توجہ نہ دی اور پوری توجہ کے ساتھ ان کو دعوت دی. وہ دعوت دیتے گئے اور وہ آخر میں پوچھا، اس نے کہا میں قبول نہیں کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ حضور یہ نہیں مانے گا، اس کو میرے حوالے کریں، یہ میرے حوالے کریں، میں اس کو پہنچاتا ہوں اس کی جگہ پر. حضور نے کوئی توجہ نہیں دی. پھر دعوت دینا شروع کیا، پھر دعوت دیتے گئے. پھر آخر میں اس سے پوچھا کہ قبول کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، قبول نہیں کرتا. تو حضرت عمر نے تیسری دفعہ کہا کہ حضور یہ ایمان نہیں لائے گا، آپ مجھے موقع دیں، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، اور قسم کھا لی. حضور نے توجہ نہیں دی. چوتھی دفعہ حضور نے دعوت دینا شروع کی. چوتھی دفعہ جب دعوت دیتے گئے تو پھر جب آخر میں حضور نے پوچھا اسلام لاتے ہو؟ تو کہا کہ اسلام لے آتا ہوں، مسلمان ہو گئے. کہنے کا یہ مقصد تھا کہ دیکھیں دوسری چیز جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور بڑی گڑ گڑا کر سورہ فاتحہ میں نماز میں اللہ سے مانگنی چاہیے، وہ استقامت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے. اور تیسری چیز میں نے ہدایت کے 4 درجے بتائے تھے نا، سبق یاد رکھنا. پہلا درجہ وہ ہے جو مخلوقات میں سب کو حاصل ہے، وہ غیر اختیاری ہے. اللہ نے انسان کے جسم کے اعضاء کو پوری کی پوری کائنات کے نظام کو ایک پروگرام دے کے بھیجا ہے، پروگرام کے ساتھ. یہ پروگرام چونکہ عام طور پہ آج کل کا لفظ چلتا ہے، تو یہ پروگرام کے ساتھ وہ چل رہا ہے. یہ جو پروگرام اللہ نے دے رکھا ہے اس کو کہتے ہیں ہدایت. دوسری ہے معرفت حق، حق کو پہچان لینا. اور تیسری بات ہے جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا استقامت. تو ہم اللہ سے تیسری جو چیز مانگتے ہیں یا دوسری چیز جو ہم نے مانگنی ہے وہ استقامت ہے. اور چوتھی چیز یا تیسری چیز جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہدایت کا نام ہے خاتمہ بالایمان. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے رہے، سارے کے سارے صحابہ کرام یہ دعا مانگتے رہے، تمام اولیاء اللہ یہ دعا مانگتے رہے، مجددین، فقہا، محدثین، مفسرین، اللہ کے ولی یہ دعا مانگتے رہے. کیونکہ خاتمہ کیسے ہوگا، یہ خاتمہ بالخیر بہت اہم چیز ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب آخری وقت آیا تو کسی نے سنا کہ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں. لوگوں نے پوچھا کہ جی کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ شیطان میرے سامنے ظاہر ہوا اور مجھے کہا کہ احمد تم کو تمہارے علم نے تم کو احمد تم میرے ہاتھ سے بچ کے نکل گیا. تو احمد بن حنبل نے کہا کہ ابھی نہیں. اور یہ بڑا شیطان کا خطرناک دور تھا، کیونکہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بچ گیا حقیقت میں پکڑا گیا. جو آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے وہ خطرے میں ہے.
جو انسان ڈرتا رہتا ہے وہ محفوظ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فوراً سے کہا کہ ابھی نہیں۔ پھر اس نے شیطان نے دوسرا خطرناک وار کیا، شیطان نے کہا کہ آپ کو آپ کے علم نے بچایا، فوراً سے کہا کہ مجھے میرے اللہ نے بچایا، کیونکہ علم پر اعتماد یہ اور زیادہ خطرے کی بات ہے، کیونکہ خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر کی بنیاد علم نہیں ہے، بلکہ خاتمہ بالخیر کی بنیاد اللہ کی توفیق ہے۔ حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب لکھی، مشہور المعروف کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، اہل علم کو، علماء کو، طلباء کو، طالبات کو، معلمات کو بڑے اہتمام سے یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اس میں جو چھٹی جلد میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی لکھے، اس میں واقع بالاکوٹ کے 2 عجیب منظر بیان فرمائے۔ جبکہ مسلمان بالاکوٹ میں مجاہدین سکھوں کے خلاف مقابلے پر آئے تو عین اس موقع پر سکھوں کی طرف سے ایک سکھ نکل کر مسلمانوں میں شامل ہوا۔ سید صاحب کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا، مسلمانوں کی طرف سے شامل ہو کر وہ شہید ہو گیا۔ اور اسی موقع پر جب یہ ایک سکھ مسلمان ہو رہا تھا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ کے قافلے کا پرانا آدمی مسلمانوں کی طرف سے نکل کر سکھوں میں جا کے شامل ہو گیا اور سکھوں کی طرف سے لڑ کے مردار ہوا، مر گیا، یعنی قتل کیا گیا، مردار ہوا۔ اب دیکھیے ایک موقع پر ایک ایسا آدمی جس نے پوری زندگی کفر پہ گزاری، اس کو خاتمہ بالایمان مل رہا، اور ایک آدمی جس نے مجاہدین کے ساتھ زندگی گزاری اس کو کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں اللہ کے کیا فیصلے ہیں۔ اس کی کوئی پیمانہ، کوئی تحقیق، کوئی ڈائگنوسس، کوئی تشخیص انسان کی عقل کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں، کیسے ہوا؟ بس اللہ کی توفیق۔ تو اس لیے ہم تیسری چیز جو اللہ سے مانگتے ہیں وہ خاتمہ بالخیر۔ اس لیے یہ دعا ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم بڑے اہتمام سے انسان کو مانگنی چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے اب ہم یہاں پہ صراط مستقیم کو اللہ سے مانگ لیا، لیکن آگے کیا چیز مانگتے ہیں؟ ایک لوگوں کا ساتھ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ یہ ترجمہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ آپ کا انعام ہوا، اور راستہ ان لوگوں کا نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا اور نہ ہی گمراہ ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف، ہدایت کو جب اللہ سے مانگ لیا تو صراط مستقیم کی مزید وضاحت ہو رہی ہے۔ ایک تو صراط مستقیم کون سا ہے؟ دیکھیے صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ، اسٹریٹ لائن کی سب سے آسان ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو سیدھی لکیر ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ the shortest distance between two lines is a straight line. The shortest distance between two lines is a straight line. تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیے صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ ہے جو انسان کو بالکل اللہ سے ملاتا ہو، اور سب سے آسان ہو، اس میں کسی قسم کی کجی نہ ہو، اس میں کوئی شک نہ ہو، اس سیدھے راستے کے اندر کوئی ٹیڑھ نہ ہو، اس کے اندر انسان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، اس کو کا سیدھا راستہ۔ اچھا، اس سیدھے راستے کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہاں پہ بہت سے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ بھئی اسلام تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام تو اچھی بات ہے، لیکن کون سا اسلام؟ آپ کون سا اسلام چاہتے ہیں؟ دیوبندی اسلام چاہتے ہیں، بریلوی اسلام چاہتے ہیں، اہل حدیث اسلام چاہتے ہیں، شیعہ والا اسلام چاہتے ہیں، سنی والا اسلام چاہتے ہیں؟ کون سا اسلام چاہتے ہیں آپ؟ یہ سوال آج ہمارے سامنے بھی ہے نا، ہماری ینگ جنریشن بھی سوال کرتی ہے۔ تو دیکھیے اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک انسانوں کے لیے اس مسئلے کو بھی طے فرمایا۔ پہلی بات دیکھیے، ہدایت پر آنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان کے سامنے کوئی عملی نمونہ نہ ہو۔
انسان عملی نمونے کو دیکھ کر سیکھتا ہے. عملی نمونے کو دیکھ کر انسان کسی چیز کو حاصل کرتا ہے. دیکھیے مثال کے طور پہ جتنی بھی آپ کی سائنس کی ایجادات ہوتی ہے یہ آبزرویشن سے آپ ایک چیز کو دیکھ کر نتائج کو اخذ کر کے اس کو حاصل کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ نے جہاز بنایا, سمپل اگزامپل دے رہا ہوں آپ نے جہاز آپ نے کیسے بنایا, جہاز کو آپ نے وجود کیسے دے دیا, کیونکہ آپ نے پرندے کو دیکھا, پرندے کو دیکھ کر آپ نے یہ دیکھا کہ پرندہ کیسے اڑتا ہے, پرندہ اپنے پر کیسے مارتا ہے, پرندہ پروں کے ذریعے سے ہوا کو دھکا دیتا ہے اور اس کے ریاکشن میں اس کے جسم کو اوپر کی طرف پرواز ملتی ہے. اس پروسیس کو دیکھ کر پھر آپ نے جہاز کو ایجاد کیا. انسان کا تھنکنگ پروسیس ہی یہ ہے. تو کسی چیز کو آبزرو کرتا ہے, اس کو دیکھتا ہے, اس کو اپنے اندر اتارتا ہے اور پھر اس کے بنیاد پہ وہ اس چیز کو اختیار کرتا ہے. ایک ماڈل کا ہونا, پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کا ہونا, عملی تربیت کا ہونا, ایک نمونے کا ہونا, یہ انسان کی ضرورت ہے. ایک بنیادی چیز سمجھ میں آ گئی. اسی لیے دیکھیے یہ تو ہوا کہ نبی آیا لیکن کتاب نہ آئی ہو, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو نبی نہ آیا, کیونکہ نبی ہمیشہ آئے. کتاب ایک رہی, ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم. موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے مسلسل رسول بھیجے, مسلسل انبیاء بھیجے, لیکن شریعت کون سی تھی؟ تورات کی. شریعت کو تبدیل نہیں کیا, لیکن ہر دور کے اندر بلکہ اس طرح سلسلہ چلا ہے, کلما ہلک نبی خلفہ نبی. ایک نبی کا انتقال ہوتا, اس کا خلیفہ اور وارث بھی نبی ہی ہوتا. اس طرح تسلسل کے ساتھ انبیاء آئے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے انسان کی ایک بہت بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس کو ایک عملی تربیت کا ماحول چاہیے. ماحول سے انسان بنتا ہے اور ماحول سے انسان بگڑتا ہے. مشہور حدیث جو ہمارے بچپن میں اسکول کے نصاب میں تھی کہ المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ يُخَالِلْ, تم میں سے ہر آدمی دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بناتا ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب دیکھیے گا کہ ہم نے صراط مستقیم کے بعد اللہ سے ایک اور چیز مانگی. اگر میں اس کو بالکل آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو آسان الفاظ میں کیا ہوگا کہ دیکھیے سب سے آسان الفاظ میں یہ بنے گا کہ ہم اللہ سے نیک لوگوں کی صحبت مانگتے ہیں, صحبت صالحین مانگتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں اس چیز کا بھی ہم کو پابند کیا. آیات تو بہت ساری ہے, 2 آیات میں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک آیت ہے جس میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور صادقین کی صحبت کو اختیار کرو. کونوا مع الصادقین, تقوی کیسے آئے گا؟ فرمایا کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کی صحبت کو اختیار. اور دوسری قرآن حکیم کی آیت ہے, بلکہ 2 آیت, ایک آیت اور آگے 3 سنا دیتا ہوں, کوئی بات نہیں, اجر بڑھ جائے گا حضرات کا, لیکن فہم بھی بڑھ جائے گا اور اجر بھی بڑھ جائے گا. تو ایک تو سورہ لقمان میں آئے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, تم اس انسان کے راستے کی اتباع کرو جس انسان نے میری طرف رجوع کیا. اس پہ نوٹ کیجئے گا, پہلی آیت میں کیا بیان فرمایا تھا؟ کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. وہاں پہ کیا صرف بیان کی تھی؟ سچے لوگ. اور یہاں پہ کیا بیان فرمایا؟ من اناب الیہ, ایسے فرد کو تلاش کرو, ایسے شخص کو تلاش کرو جس نے میری طرف رجوع کیا. اب تیسری آیت سنا رہا ہوں سورہ کہف کی, جمعے کے دن ہم پڑھتے ہیں یا کم از کم پڑھنی چاہیے سورہ کہف. جو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا. آگے چلیے گا. تو سورہ کہف میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
یریدون وجہ، اپنے آپ کو اے نبی خاص ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح اور شام میں اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا صرف بیان فرمائی؟ وہ لوگ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کی ایسے افراد کو تیار کرے جن کا رجوع اللہ کی طرف، صبح اور شام میں ان کی توقعات، ان کی عبادات، ان کی دعا اللہ کی خاطر ہوتی۔ اب یہاں سے ہمارا مسئلہ آسان ہوگا۔ جو اگلا سوال ہونا تھا اسی سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا صحبت صالحین بہت اچھی بات، نیک لوگوں کو تلاش کرو بہت اچھی بات، لیکن کون آدمی کتنا نیک ہے مجھے کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ اگر آپ داڑھی کی اور ٹوپی کی بات کرتے ہیں تو داڑھی اور ٹوپی تو بہت سے گمراہ لوگ بھی پہن لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایسا آدمی جس کی گمراہی میں کم از کم ہمیں تو کوئی شک نہیں ہوگا، غلام احمد قادیانی۔ غلام احمد قادیانی کی داڑھی تھی، بالکل تھی، سر پہ ٹوپی بھی تھی، ٹوپی کیا پگڑی تھی۔ مرزا ناصر جو پارلیمنٹ میں آیا تو لوگوں کو دیکھ کے یقین نہیں آیا مرزا ناصر کو دیکھ کر، کیونکہ وہ شلوار قمیص میں تھا، کرتے میں تھا، داڑھی بھی تھی، سر پہ پگڑی بھی تھی، اور حضور کا نام آتا تو صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ادب سے پڑھتا تھا۔ تو کیا ہم ان لوگوں کو نیک کہیں گے؟ نیک تو نہیں کہیں گے۔ تو پھر نیک کا پیمانہ کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ آدمی اس قابل ہے کہ یہ آدمی نیک ہے؟ اس آدمی کے نیک ہونے کا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دے دیا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات دو حدیث میں نقل کروں گا، پھر آگے چلیں گے، کیونکہ ابھی تو ہم جو کل کا سبق ہے سورہ فاتحہ وہی چل رہا ہے۔ ابھی تو ہمیں سورہ آل عمران کے اوپر پہنچنا بھی ہے۔ سورہ آل عمران کہہ رہا ہوں، سوری، سورۃ النور کے اوپر ابھی ہم نے پہنچنا بھی ہے، شروع بھی کرنا ہے سورہ نور۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ حدیث سنا رہا تھا کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ نیک کون ہے۔ اللہ کا انعام جن لوگوں پر ہوا، ایک تو خود قرآن نے فرما دیا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم، جس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اللہ کی بات مان لی، اللہ کے رسول کی بات مان لی، یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ من النبیین انبیاء میں سے، والصدیقین اور صدیقین میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنی ہی اچھی رفاقت ہے جو ان کو میسر آ گئی۔ تو یہاں پہ چار افراد کے بارے میں بیان ہوا کہ یہ وہ چار افراد ہیں جن پہ اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ پہلی انبیاء، اچھا نبوت کا درجہ وہبی عطائی ہے۔ وہبی کا مطلب، عطائی کا مطلب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ آپ خود سے کوئی انسان نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ کی طرف سے دین ہے۔ لیکن صدیقین کا دروازہ کھلا ہے۔ اچھا مقام صدیقیت کیا ہے؟ خواتین کے لیے بھی ہے۔ حضرت مریم کا مقام صدیقیت کا تھا۔ خود قرآن کے اندر حضرت مریم کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ امہ کانت صدیقہ، کہ ان کی والدہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کانت صدیقہ، وہ مقام صدیقیت پر تھی۔ مقام صدیقیت نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام ہے۔ اور یہ اونچا مقام کون سا ہے؟ مقام صدیقیت کی پہچان کیا ہے؟ کہا کہ جہاں پہ طبیعت اور شریعت ایک ہو جائے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شیخ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کبھی اپنا کچھ حال تو بتاؤ۔ کہا کہ حضرت جب آپ نے مجبور کیا تو بتاتا ہوں۔ تین چیزیں بتائی۔ پہلی بات یہ بتائی کہ شریعت کے کسی بھی حکم پر اب اعتراض نہیں ہوتا۔
شریعت کے کسی بھی حکم پر اب اعتراض ختم ہو گیا. شریعت کی ہر بات اپنی طبیعت کی آواز محسوس ہوتی ہے. دیکھیے یہاں سے ایک اور مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ بہت سی جگہ پہ جہاں ہماری سوئی اٹک جاتی ہے، ہماری سوئی کا اٹکنا حقیقت میں جہاں پہ بہت سی کم علمی کی وجوہات ہے، وہاں پہ روحانیت کا کم ہونا بھی ہے. وہاں پہ ہماری روحانیت کا نہ ہونا اور قلب میں اور دل کے اندر ظلمت کا ہونا بھی ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ کہ یہ انسان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ انسان کے دل جو سینوں کے اندر ہے وہ اندھے ہوتے ہیں. تو حضرت نے گنگوہی کی بات، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ کی بات کا نقل کر رہا تھا کہ مجھے شریعت کی کسی بات پہ اعتراض نہیں ہوتا. دوسری بات بیان فرمائی کہ مدح اور ذم برابر ہوگی. کوئی تعریف کرتا ہے جس کی خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ حقیقت میں تعریف کس کی ہے؟ کل بات ہو رہی تھی نا ہماری، حقیقت میں تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. اور اگر کوئی مذمت کرتا ہے تو اس کے اوپر غصہ نہیں آتا، انتقام کا جذبہ، مخالفت کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا. کیونکہ اگر مذمت کر رہا ہے تو یا تو اس کے اپنے رائے کے مطابق ہے، یا اگر حقیقت کو بیان کر رہا ہے تو میری اسلام میں معاونت کر. تو مدح اور ذم برابر ہوگی. یعنی اس کو کہتے ہیں کہ انسان کی توجہ مخلوق کی تعریف اور مخلوق کو راضی کرنے سے منقطع ہو گئی. لوگوں کو راضی کرنے، لوگوں کی نگاہوں میں آنے، لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بننے اور لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننے کا جو جذبہ تھا وہ ختم ہو گیا. تیسری بات حضرت نے بیان فرمائی کہ طبیعت اور شریعت ایک ہو. جو میں کر رہا تھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے بیان فرمایا کہ طبیعت اور شریعت ایک ہوگی. تو علماء کرام نے کہا کہ مقام صدیقیت یہ ہے. دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق مقام صدیقیت پہ تھے. جب معراج کا موقع آیا اور معراج کے موقع پہ پوچھا گیا اور جب یہ بتایا گیا کہ اللہ کی نبی نے کہا ہے کہ میں معراج پر گیا، تو اشکال نہیں ہوا. ایک وقت ایسا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر طبیعت کے اندر شدید اضطراب پیدا ہو گیا کہ ہم دب کر صلح کیوں کریں. اس موقع پر جب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں بھی اضطراب پیدا ہو گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے پر راضی تھی. تو طبیعت اور شریعت کا ایک ہونا مقام صدیقیت ہے. اور تیسرا درجہ شہید کا ہے. شہید سے مراد وہ آدمی جس نے اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیا. مقام شہادت اس آدمی کو حاصل ہو گیا. صوفیاء نے وحدت الشہود کے تحت اس کے مقام شہادت کو علیحدہ بیان کیا، لیکن اس کو میں فی الحال بائی پاس کر. چوتھا درجہ عام صالحین کا ہے. عام صالح کون ہے؟ یعنی یہ 3 درجے 4 درجے. نبی تو اب کوئی آئے گا نہیں. صدیقین کی صحبت مل سکتی ہے، شہداء کی صحبت، اس اعتبار سے کہ جو لوگ مستقل اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگائیں اور اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، ان کی صحبت مل سکتی ہے. صالحین کہتے ہیں جن پہ جو فرائض کو پورے کرتے ہو اور ہر گناہ کبیرہ سے بچتے ہو، جن میں نیکی کا غلبہ ہو، تقوی کا غلبہ ہو. تو ایک پیمانہ تو ان لوگوں کا جنہیں ہمیں تلاش کرنا چاہیے، یا کم از کم جن کا حوالہ ہم اللہ کو سورہ فاتحہ میں دیتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کی صحبت ہم کو عطا فرما دے. ان لوگوں کی جو صحبت ہے وہ ہم کو عطا فرما دے. آگے چلیے گا. عرض میں کر رہا تھا کہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اور بھی آسان کر دیا. میں نے دوبارہ سے سوال پہ آتا ہوں، توجہ رکھیے گا، کیونکہ اب ہماری سورہ فاتحہ اختتام کی طرف جا رہی ہے. سوال کیا تھا؟ کون آدمی نیک ہے، کس آدمی کی صحبت میں نے اختیار کرنی ہے، یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سوال تھا.
تو میں نے بتا دیا کہ دیکھیے قرآن حکیم میں اللہ نے 4 افراد بیان فرمائے. نبی کی پہچان معجزات کے ساتھ ہوتی ہے. صدیق کی پہچان اس کے اتباع شریعت کے ساتھ ہوتی ہے. شہید کی پہچان کہ یہ آدمی آج تو شہید نہیں ہے، آج تو زندہ ہے، لیکن مقام شہادت تک پہنچ سکتا ہے اس کے جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور صالحین کی پہچان اجتناب معاصی کے ساتھ ہوتی ہے اور فرائض کو پورا کرنے کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ 4 افراد تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ نیک لوگوں کی پہچان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے مسئلے کو اور بھی آسان فرما دیا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل 73 فرقوں میں بٹی تھی. جو بنی اسرائیل تھی وہ 73 فرقوں میں بٹی تھی، اور میری امت 72 فرقوں میں بٹی تھی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. اور حق پہ کون ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ راستہ حق کا راستہ ہے. تو اگر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ بھئی ہم ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے یا نہ جوڑیں، تو یہ دیکھ لو کہ اس کے اندر اتباع سنت کتنی ہے، اس کے اندر احترام صحابہ کتنا ہے. یہ اپنے سوچ کو، اپنے عقیدے کو، اپنے دین کو ثابت کرنے کے لیے سنت کو اور جماعت صحابہ کے منہج کو بنیاد بناتا ہے کہ نہیں بناتا. اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی گمراہی سے بچنا ہمارے لیے ممکن ہوگا. ہر قسم کی گمراہی سے بچنا ہمارے لیے اس لیے ممکن ہوگا کیونکہ دیکھیے گمراہی کے اندر، دیکھیے سوال کا اس وقت موقع نہیں ہے، سوال کا موقع درمیان میں نہیں ہے. یہ ایک مسلسل درس چلے گا تو سبق کے دوران میں سوال کا موقع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. سوال کے یہ سبق ابھی ختم ہونے لگا ہے، سورہ فاتحہ جب مکمل ہوگی اس کے بعد اس کے آخر میں سوال کا موقع دوں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو. جی آگے میں کیا کر رہا تھا؟ جی عرض میں یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیمانہ دے دیا. اس امت میں سب سے پہلا فرقہ کون سا پیدا ہوا؟ خوارج کا. اور خوارج کے فرقے میں سب سے پہلی گمراہی کیا تھی؟ انہوں نے اپنے فہم قرآن کو حضرت علی اور صحابہ کی فہم قرآن پہ ترجیح دی. آپ دیکھ لیجئے گا اس کو. گمراہی شروع وہی سے ہوتی ہے، جو گمراہی ہے وہ شروع وہاں سے ہوتی ہے جب آپ سنت اور جماعت صحابہ کے طریقہ کار اور منہج کو بائی پاس کرتے. میں اس کی بہت سی ایگزامپلس دے سکتا ہوں. اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک طبقہ ہے، وہ کہتا ہے جی ہم حدیث کو یعنی قرآن کو تو لیں گے، حدیث کو نہیں مانتے. آپ کے ادھر ہی کراچی شہر میں محمد شیخ نام ہے، شیخ محمد نام ہے شاید اس آدمی کا، وہ بھی کراچی شہر میں موجود ہیں، یہی دعویٰ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ صحیح کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں. ایک ہمیں سمپل سی بات دی گئی، کیا وہ سنت کو بنیاد بناتے ہیں؟ کیا وہ جماعت صحابہ کو اور ان کو اپنا امام ماننے کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے وہ جو ہم کو عملی پیمانہ دیا گیا وہ اس کرائٹیریا پہ، صراط الذین انعمت علیہم کے کرائٹیریا کے اوپر پورے نہیں اترتے. اچھا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم قرآن کو بھی مانیں گے، حدیث کو مانیں گے، لیکن ہم صحابہ کرام کے اجماع کو نہیں مانیں گے. حدیث کو بھی اس حد تک مانیں گے جہاں تک ہمیں سمجھ میں آئے گا. تو دیکھیے یہاں پر بھی گمراہی آ گئی کہ آپ نے قرآن کو اور حدیث کو اپنی عقل سے مانا. ایک جگہ پہ سوال تھا، سوال ہوا کہ دیکھیے قرآن ایک بات کہہ رہا ہے اور صحابہ ایک بات کہہ رہے ہیں، تو ہم قرآن کی بات مانیں یا صحابہ کی بات مانیں؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ یہ بتائیے گا کہ کیا صحابہ قرآن کے خلاف کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ اب خاموش ہو گئے. کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو ہم نے سمجھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے.
اور جو صحابہ کرام کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام کا فہم ہے. حالانکہ مسئلہ قرآن صحابہ کے فہم کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ میرا فہم قرآن صحابہ کرام کے فہم قرآن کے مقابلے میں ہے. جب میرے فہم قرآن کا مقابلہ صحابہ کرام کے فہم قرآن سے ہوگا تو ترجیح کس کو ہے؟ صحابہ کرام کے فہم کو ترجیح دی جائے گی. اچھا اب آگے چلتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا. ہم نے اللہ سے صحبت صالحین کو مانگا. اچھا دیکھیے، اگر ہم سورہ فاتحہ کے اندر پورے شعور کے ساتھ یہ ساری چیزیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ عملی زندگی میں ان دعاؤں کو قبول کر کے ان کے راستے بھی ہم کو عطا فرمائیں گے. نیک لوگوں کی صحبت کو مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مقربین کی صحبت نصیب فرمائے. دو لوگوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم. ایک وہ لوگ جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ غضب نازل ہوا، جن پہ اللہ کا قانون عذاب ان کی طرف متوجہ ہوا. اللہ کا قانون عذاب، اللہ کی پکڑ ان کی طرف متوجہ ہوئی. اور حدیث میں آگے واضح طور پر کہ یہ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے. اچھا اب ہم قرآن میں مزید تلاش کرتے ہیں کہ یہودیوں پہ اللہ کا غضب کیوں ہوا، تو دو صفات ملتی ہیں. وجوہات تو بہت ساری ہیں لیکن دو بنیادی صفات. خود قرآن حکیم میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. ضربت علیہم الذلہ، ذلت کو ان کے اوپر ڈال دیا گیا، والمسکنہ، اور کم ہمتی کو ان کے اوپر ڈال دیا گیا، بزدلی کو ان کے اوپر ڈال دیا گیا. وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. اس وجہ سے کیونکہ وہ پوری ڈھٹائیت کے ساتھ اللہ کے احکامات کا مقابلہ کرتے. یکفرون کا مطلب ہے اس کا انکار کرتے. انکار کرنے کا مطلب کیا تھا؟ دیکھیں خود قرآن حکیم میں آتا ہے، جب اللہ نے تورات عطا فرمائی تو کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، سن تو لیا ہے لیکن ہو نہیں سکے گا، بہت مشکل ہے. سمعنا، سن لیا، وعصینا، ہم نے نافرمانی کی، بہت مشکل ہے، ہم سے نہیں ہو سکے گا. تو ایک یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کا پوری ڈھٹائیت کے ساتھ مقابلہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس وقت جو ہم پاکستان میں اتنی مشکلات دیکھ رہے ہیں، اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے اللہ نے ہم کو اتنے مواقع عطا فرمائے، لیکن اجتماعی سطح کے اوپر ہمیں ایسی مثالیں مل جاتی ہیں جس میں پوری ڈھٹائیت کے ساتھ اللہ کے احکامات کا مقابلہ چل رہا ہے. سود کے مسئلے میں دیکھ لیجئے گا، اللہ کے احکامات کا مقابلہ چل رہا ہے. ابھی یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے گا، اللہ کی سری احکامات کا اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کہہ دیا، اب فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ بھی آ جائے گا. لیکن پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم کفار کی منشا کے مطابق عمل کر لیں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائے. تو اللہ کی سری احکامات کا ڈھٹائیت کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ یہودیوں کا شیوا تھا، جس پہ اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوا. اور دوسری وجہ کیا تھی؟ اور دوسری وجہ یہ تھی جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا، خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجہ میں توفیق فقیہان حرم، کہ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں. میں تبدیل ہو جاؤں اس کے لیے تیار نہیں، بلکہ جو لوگ ان کو حق بات کی تلقین کرتے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق طور پہ قتل کرتے، صالحین کو قتل. ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 30 انبیاء کو ایک وقت میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. یقتلون النبیین بغیر حق ذلک بما عصوا. اچھا اتنی بدبختی، کیونکہ دیکھیے نبی کسی قوم کے اندر سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ ہمدردی رکھنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ بہترین اخلاق والا انسان نبی ہوتا ہے. تو نبی جیسی شخصیت کا مقابلہ کرنا
اور نبی کو قتل کرنے والا آدمی کتنا بدبخت ہوگا. اس بدبختی تک بنی اسرائیل کیسے پہنچی؟ یہ سوال پیدا ہوا. اللہ نے جواب دے دیا ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور جان بوجھ کر اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتے رہے. جب وہ بڑھتے رہے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. فلما زاغوا، جب ٹیڑھ اختیار کی، مقابلہ کیا، میں نہیں مانتا نبی کی بات کا، مقابلہ کرنا شروع کر دیا، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا. تو بنی اسرائیل کے ساتھ دو مسئلے ہوئے اور ہم ان دو چیزوں سے پناہ مانگتے. ایک بات تو کہ یہ دو چیزیں میرے اندر نہ آئیں، اور دوسری میں اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کروں. دیکھیے ہم روزانہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز میں وتر پڑھتے ہیں، وتر میں دعا قنوت پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں نا عشاء تک. اس دعا قنوت میں ایک ٹکڑا ہے کہ ہم وہاں پہ بھی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نترک من یفجر، اے اللہ میں اس آدمی سے تعلقات کو ختم کر دیتا ہوں یا کم کر دیتا ہوں، میں اس آدمی کے ساتھ گہری دوستی اور محبت والا تعلق نہیں رکھتا، میں یفجر کا، اے اللہ جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے. تو گویا کہ میں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سے اس بات کو مانگتا ہوں غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ غضب ہوا. جن پہ غضب ہوا، اور غضب ہونے کی وجہ کیا تھی وہ میں نے بیان کر دیا کہ پوری ڈھٹائیت کے ساتھ جان بوجھ کر اللہ کے احکامات کو توڑنا اور اہل حق کے ساتھ بغض رکھنے کو. اور حدیث بھی آ گئی، وہ بھی سنا دو. فرمایا کہ اغدو عالمن، اگر تمہارے بس میں ہو تو عالم بن جاؤ. اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے. اچھا، او متعلمن، عالم نہیں بن سکتے، طالب علم بن جاؤ، بس دین سیکھتے رہو، لگے رہو دین کے اندر، سیکھتے رہو. اچھا، اگر باقاعدہ طالب علم بننا ممکن نہ ہو، او مستمعن، تو دین کی بات کو سننے والے بن جاؤ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں موقع ملے دین کی بات سن لیا کرو. اچھا، اس کا بھی موقع نہ ملے تو او محبن، جو دین کی محنت کرنے والے ہیں اور دین کو سیکھنے سکھانے والے، ان سے کیا کرو؟ ان سے محبت رکھو. بھلا تکن الخامسۃ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو پانچویں نہ بننا، فتہلک کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، والخامسۃ ان تبغض العلم واہلہ، اور پانچواں یہ ہے کہ تم علم اور اہل علم سے بغض رکھو. اس وقت خاص طور سے جس دور میں اور جذباتیت کے دور میں ہم گزر رہے ہیں، اب انسان کی طبیعت اور مزاج کے خلاف کتنا ہی بڑا عالم آ جائے، اس پہ تنقید اور جارحانہ تنقید کرتے ہوئے ہمارے پاس کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتے. اب آگے چلتے ہیں. وَلَضَالِّينَ، اور اے اللہ نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے. حضور سے پوچھا گمراہ ہونے والے کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا گمراہ ہونے والے لوگ عیسائی. اچھا، عیسائی کیوں گمراہ ہوئے؟ عیسائیوں کے ان پہ تو یہ فرق پڑ گیا نا کہ دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے یہودیوں کے اوپر لعنت بھیجی گئی، لیکن عیسائی گمراہ کیوں ہوئے؟ یہ بھی قرآن حکیم نے بیان فرما دیا سورہ حدید کے اندر. وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا، وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کو اپنی طرف سے ایجاد کر لیا. اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اس رہبانیت کو ہم نے ان کے اوپر نہیں لکھا تھا، خود سے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا. گھر کو چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، اپنے جسم کو تکلیف دو، اور یہ ساری باتیں ترک دنیا اور دنیا کے اسباب کو چھوڑ دینا، اور دنیا کے اسباب کو چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، ان کو دین سمجھنا، کمال سمجھنا، یہ عیسائیوں کی خود اپنی پیداوار تھی. تو معلوم کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم فتح ہوا تو یروشلم گئے تھے. یروشلم میں ایک بوڑھے راہب کو دیکھا. وہ بوڑھا راہب عبادت کرتے کرتے سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، کمر اس کی جھک کے کمانی ہو چکی تھی. حضرت عمر اس کو دیکھ کے رو پڑے اور پھر قرآن حکیم کی آیت پڑھی وجوہ یومئذ خاشعہ،
عاملۃ ناصبہ، قرآن کی آیت پڑھی کہ اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے خاشعہ، جن پہ خوف طاری ہے، جن پہ ڈر طاری ہے۔ کیوں ڈر طاری ہے؟ عاملۃ ناصبہ، دنیا کے اندر تھکا دینے والی محنت کی۔ حضرت عمر نے بتایا یہ راہب آج اتنی عبادت کر رہا ہے، اتنی عبادت کر رہا ہے کہ یہ سوکھ کر کانٹا ہو چکا اور کمر اس کی جھک کے کمانی ہو گئی، پوری زندگی اس آدمی نے اپنی لگا دی، لیکن اس نے عبادت کی اپنی سوچ کے مطابق، اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکامات کے مطابق اس نے عبادت نہیں کی۔ تو اب قیامت کے دن یہ خوش ہونے والوں میں سے نہیں ہے، یہ قیامت کے دن ڈرنے والوں میں سے ہے۔ تو گمراہ ہونے والے عیسائی سب سے پہلی بنیاد کیا بنی؟ اپنی مرضی کا دین ایجاد کیا، دین کے اندر اپنی رائے کو دخل دے دیا، جو ان کو اچھا لگا اس کو دین کہہ دیا، یہ گمراہی ہو گئی۔ اور دوسری بات، غلو اختیار کیا، شدت پسندی کو اختیار کیا۔ ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صاحب نے آ کے، بخاری شریف کتاب العلم کی روایت ہے، آ کے ایک صاحب کی شکایت کی کہ یہ لمبی نماز پڑھتے ہیں۔ حضور شدید ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا انکم منفرون، تم لوگ لوگوں کو متنفر کرنے والے ہو۔ اور پھر ساتھ میں منع فرمایا، دیکھو ایسے کام کرو جو تمہاری طاقت کے اندر ہو۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں ساری رات نماز پڑھوں گا، حضور نے منع فرما دیا۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں روزانہ روزے رکھوں گا، حضور نے منع فرما دیا۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں بیوی بچے نہیں رکھوں گا، نکاح نہیں کروں گا، حضور نے منع فرما دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بیان فرمایا کہ دیکھو یہ چیز تم پابندی سے لے کے چل نہیں سکتے، اور فرمایا کہ دین وہ ہے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو دوسری چیز جو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، تو عیسائیوں کی گمراہی کی وجہ کیا بنی؟ دو وجوہات بتائی میں نے آپ کو۔ ایک، اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا، اور دین کے اندر غلو، شدت پسندی اختیار کرنا، اپنی مزاج کے ساتھ دین کے اندر شدت پسند ہونا، اور جس حدود کو اللہ نے مقرر کیا اس حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ یہ دو وجوہات بنی عیسائیت کے گمراہ ہونے کی۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب ہم اس کا تھوڑا سا مذاکرہ کر لیتے ہیں اور بریک بھی کر لیتے ہیں، لیکن مذاکرے کا مطلب جو آخر میں سوالات دیے ہیں اس سوالات کو ایک دفعہ نگاہ میں ڈال لیتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم نے جو پڑھا ابھی تک، میں کل سے تقریر کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا، وہ کتنی باتیں ہم کو سمجھ میں آئی۔ آخر میں جو سوالات ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ یہ تھوڑا سا باریک لکھا ہوا ہے، میں اس کو زوم پہ ذرا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ جی، سب سے پہلی بات سوال ہے، یہ صرف میں سوال پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ ریکال کرتے جائیں کہ آپ کو اس کا جواب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ میں اس کو صرف کر رہا ہوں، مختصر اگر ہوگا تو ہم عرض کریں گے۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے کہ تلاوت کی ابتدا میں اعوذ باللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کل تفصیل سے بحث ہوئی تھی۔ اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس شیطان مردود کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں پڑھتے ہیں؟ کل وجہ بیان کی تھی۔ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ دوسرا سوال، رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان کا لفظی مطلب بھی رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا۔ تو کل بتایا تھا رحمان سے مراد رحمت عامہ ہے، اللہ کی وہ رحمت جو مسلمان، کافر، جن، انسان، سورج، چاند، ستارے، ساری مخلوقات میں اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور رحیم کے اندر اللہ کی اس رحمت کا حوالہ ہے جو اللہ کے خاص نیک بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حمد، شکر اور مدح میں کیا فرق ہے؟ کل بیان کیا تھا کہ حمد کہتے ہیں اختیاری صفات کمالیہ، تمام اونچی اور مکمل اور کامل صفات جو اللہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، اس کی تعریف کرنا کیا ہے؟ یہ حمد ہے۔ مدح اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ مدح کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا جو سچی ہو یا جھوٹی ہو، تو اللہ کی تعریف جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔
اللہ کی تعریف تو کیا ہے؟ سچی تعریف ہی ہوگی اللہ کی، تو اس میں جھوٹی تعریف کا امکان نہیں ہے۔ کہ آگے چلیے گا، اور شکر کہتے ہیں کہ کسی نعمت کے مقابلے میں تعریف کرنا۔ اچھا، اللہ کے شکر سے انسان کے کردار پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ بتایا تھا کہ دیکھیے اس سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ کل بتایا تھا کہ جب ہم کہتے الحمدللہ، جب بار بار اللہ کی نعمت کا ذکر کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی صفات کو ذکر کریں گے، اللہ کی بڑائی کو ذکر کریں گے، اللہ کے بڑے ہونے کو ذکر کریں گے، تو اس سے ہم کو دو فائدے حاصل ہونے چاہیے۔ وہ دو فائدے کون سے ہیں؟ ایک بات، مخلوق کا تأثر نکل جائے۔ جب اللہ کے بڑے ہونے کو سمجھا تو اللہ بڑا ہے، تو سورج تو اللہ کی مخلوق ہے، تو سورج کی بڑائی، چاند کی بڑائی، پیسے کی بڑائی، روپے کی بڑائی، ڈگری کی بڑائی، فلانی چیز کی بڑائی، عہدے کی بڑائی، منصب کی بڑائی، وزیر اعظم کی بڑائی، فلانے کی بڑائی، چودھری صاحب کی بڑائی، میاں صاحب کی بڑائی، ملک صاحب کی بڑائی، اور جتنی بڑائیاں ہیں دنیا کے اندر، جب اللہ کی بڑائی سمجھ میں آ گئی تو دنیا کی کوئی بڑائی، مخلوق کا تأثر۔ اسی لیے الحمدللہ ہی یہ شرک کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر سے تکبر، حب جا اور عجب، تین چیزیں انسان کے اندر سے ختم ہوتی ہیں۔ پانچواں سوال یہ، کیا مخلوق کی تعریف کرنا جائز ہے؟ یہ کل ہم وہ تفصیل سے پڑھا تھا کہ در حقیقت مخلوق کی تعریف بھی کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یار یہ کتنا اچھا، مثال کے طور پہ یہ عمارت کتنی اچھی بنی ہوئی ہے، یہ بیسمنٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کتنا اچھا بیسمنٹ بنا ہوا ہے، تو بیسمنٹ خود بخود بنا؟ اب جس نے اس کا نقشہ بنایا، جن لوگوں نے اس کے اوپر پیسہ لگایا، جو آرکیٹیکٹ ہے، جو مزدور ہے، ٹھیکیدار، اس کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے نقشہ بنانے سے، محنت کرنے سے چیز وجود میں آئی۔ تو در حقیقت بیسمنٹ کی، عمارت کی تعریف کس کی تعریف ہے؟ وہ بنانے والے کی تعریف ہے۔ اسی لیے مخلوق کی تعریف بھی حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ چھٹا سوال یہ کہ اللہ کی صفات بہت سی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کے شروع میں صفت ربوبیت کو کیوں لے کر آئے؟ یعنی سب سے پہلی صفت کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو عرض کیا تھا کہ رب اس لیے لے کر آئے دو وجوہات کی بنیاد پر، کیونکہ صفت رب کے اندر بقیہ تمام صفات خود بخود شامل ہوتی ہیں۔ کل تفصیل گزر چکی۔ جن حضرات کو اگر ان سوالات کے جوابات سے دلچسپی پیدا ہو رہی ہے تو کل کا ہمارا لیکچر یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں، اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا۔ لیکن میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں، جن لوگوں نے سنا ہوگا ان کو یہ بات ساری تفصیل سے سمجھ میں آئے گی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کیونکہ جو صفت رب ہے وہ بقیہ تمام صفات کو شامل ہے، اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ جب انسان کا اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی صفت ربوبیت کے حوالے سے کہ مجھے اصلاً پالنے والا کون ہے، کیونکہ انسان اپنے غرض اور اپنی حاجت کے پیچھے چلتا ہے۔ ماں کو اس لیے پہچانتا ہے کیونکہ ماں سے غذا کی ضرورت پوری ہوتی ہے، ابا جی کو اس لیے پہچانتا ہے کیونکہ ابا جی گھر چلاتے ہیں، خاندان کو اس لیے پہچانتا ہے کیونکہ خاندان والے تحفظ دیتے ہیں، پروٹیکشن دیتے ہیں، پشت پناہی کرتے ہیں۔ ملک اور ملت کو اس لیے پہچانتا ہے کیونکہ ملک اور ملت آپ کو معاشرہ پرووائڈ کرتے ہیں، ایک تشخص دیتے ہیں۔ اللہ کو کس لیے پہچانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نظام کائنات چلاتے ہیں۔ ساتواں سوال یہ کہ رب کا مفہوم بتائیں۔ پانچ چیزیں بتائی تھی، پانچ چیزیں بتائی تھی رب میں۔ پہلی بات کیا تھی؟ رب کا مطلب ہے خالق، دوسرا ہے مالک، ملکیت بھی اس کی ہے، پیدا بھی اس نے کیا، پیدا کرنے کے بعد ملکیت بھی اس کی ہے۔ تیسری چیز ہے حاکم، حکومت بھی اس کی ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ پروردگار، ہر چیز کو ابتدا سے لے کر درجہ کمال تک پہنچانا، یہ اللہ کی صفت ہے، صفت ربوبیت ہے۔ اور پانچویں چیز میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اللہ رب ہے، یعنی کہ اللہ حاجت روا ہے، اپنے مخلوق میں سے ہر ایک کی ضرورت کو جانتا ہے، کون کس طرح
جس زبان کے اندر بھی مانگتا ہے وہ اس کو جانتا بھی ہے اور اس کو پورا بھی کرتا ہے، وہ رب ہے۔ 8واں تھا کیا تصور رب کے ساتھ عبادت کرنا لازم ہے؟ جی ہاں، کیونکہ انسان، کل تفصیل سے بات آئی تھی، عبادت اسی کی کرتا ہے جس کو رب مانتا ہے۔ اچھا، الرحمن اور رحیم کے ساتھ تصور رسالت کیسے ثابت ہوتا ہے؟ تو میں نے بیان کیا تھا کہ جب اللہ نے انسان کی جسمانی ضروریات کو دیا، انسان کی روحانی ضروریات بھی ہے۔ ہمارے جنید جمشید صاحب مرحوم، ان کا واقعہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کراچی اجتماع میں، آپ کے جنید جمشید اس کراچی شہر کے تھے نا، تو کراچی اجتماع میں سب سے پہلے منہ لپیٹا ہوا تھا اپنا، اس وقت دین کی طرف ابھی آئے نہیں تھے۔ تو جب بہت طارق جی سے ملاقات کی تو پھر اپنا تعارف کرایا کہ جی میں مشہور گلوکار ہوں، گانے والا ہوں، اور دل دل پاکستان جو مشہور نغمہ تھا وہ میں نے گایا ہے، لیکن کہنے لگا کہ میرے پاس اس وقت سب کچھ ہے جو پاکستان کا نوجوان چاہتا ہے، پیسہ ہے، سیر تفریح، انٹرٹینمنٹ، گھومنا پھرنا، شہرت، سب کچھ ہے، لیکن میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ اور ایگزیکٹلی یہی بات سعید انور نے بھی ہم کو بتائی کہ اگر میں 27 سال کی عمر میں ریکارڈ قائم کر چکا تھا کرکٹ کا، لیکن کرکٹ کا ریکارڈ قائم کرنے کے باوجود اندر سے خالی تھا۔ تو دیکھیے انسان اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے، جس اللہ نے جسم دیا، دل دیا، دماغ دیا، آنکھیں، ناک، کان دی اور ہدایت کی طلب رکھی، وہ اللہ ہدایت کی طلب رکھے لیکن ہدایت کا نظام نہ رکھے، ممکن نہیں ہے۔ اور رحمان اور رحیم ہے تو اس نے ہدایت کا نظام بھی رکھا ہے اور رکھا ہوگا۔ تو اس طرح الرحمن اور رحیم کے اندر تصور رسالت موجود ہے۔ 10، عقل اور اخلاق سے عقیدہ آخرت کیسے ثابت ہوتا ہے؟ لمبی گفتگو کل کی تھی ہم نے، یاد ہوگا آپ لوگوں کو۔ عقل اور اخلاق سے عقیدہ آخرت کیسے ثابت ہوتا ہے؟ میں نے کہا تھا دنیا کے اندر 100% عدل ممکن نہیں ہے۔ دنیا کل مثالیں دی تھی میں نے، ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کہ آپ 100% عدل کریں۔ ایک آدمی 100 آدمی کو قتل کرتا ہے، کتنی دفعہ قتل کریں گے اس کو آپ؟ کسی انگوٹھے چھاپ سے ہی پوچھیں گے، وہ کہتا ہے 1 دفعہ قتل کرو گے بھائی، تو 100 آدمیوں کے قاتل کو کتنی دفعہ قتل کرنا چاہیے تھا؟ 100 دفعہ، لیکن آپ دنیا میں 100 دفعہ نہیں کریں۔ دنیا کے اندر 100% عدل ممکن نہیں ہے، اس لیے عقل کا تقاضا ہے کہ واقعی 100% عدل کے لیے کیا ہو، کوئی دن آئے، کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی ایسی عدالت لگے، کوئی دربار ایسا ہو جہاں پہ اس 100% عدل کا میزان قائم ہو سکے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا یوم نضع الموازین بالقسط یوم القیامہ، نضع الموازین بالقسط یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم میزان کو عدل اور انصاف کے ساتھ قائم کریں گے۔ اخلاق سے عقیدہ آخرت کیسے ثابت ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے اگر آخرت نہیں ہے تو پھر اخلاق، خیر اور شر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ انسان دہریہ بھی ہو جائے، خدا کا بھی انکار کرے، لیکن اخلاق کو مانتا ہے۔ برٹن رسل کی کتاب ہے Why I'm not a Christian، یہ مغربی جتنا بھی تہذیب کا امام سمجھا جاتا ہے برٹن رسل۔ اچھا یہ بھی کہتا ہے کہ میں کرسچن نہیں ہوں، میں خدا کو نہیں مانتا، مذہب کو نہیں مانتا، کسی کو نہیں مانتا، سب کہا، لیکن اپنی اسی کتاب Why I'm not a Christian کے اندر وہ بہرحال کس چیز کو مان رہا ہے؟ بہرحال مورلز کو، ایتھکس کو مان رہا ہے۔ کسی انسان کو پوچھ لیجیے گا، ایتھکس کو مانتا ہے۔ اس لیے اخلاق کو ہر انسان مانتا ہے، لیکن اگر آخرت نہیں ہے تو پھر سچائی اور برائی کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا۔ میں نے آیات بھی نقل کی تھی۔ 11واں مالک یوم الدین سے شفاعت باطلہ اور آخرت سے متعلق دیگر باطل عقائد کا رد کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کل اس کے اوپر بہت لمبی گفتگو نہیں ہو سکتی تھی، ٹائم کم تھا ہمارے پاس، لیکن اس پہ گفتگو یہ تھی کہ دیکھیے جب مالک اللہ ہے، ہم نے مان لیا کہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، تو پھر کوئی مخلوق اللہ سے اپنی مرضی کا فیصلہ، یہ سب سے مخلوقات میں سب سے اونچا مقام کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ،
کہ جس دن اللہ کسی نبی کو رسوا نہیں کرے گا، یا اللہ میرے لیے اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ آزر جہنم میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ابراہیم تم دیکھو تمہارا باپ آزر نہیں ہے۔ اب جو دیکھیں گے پلٹ گئے تو دیکھا کہ ان کی شکل تبدیل کر دی، بجو میں بنا دیا، شکل تبدیل کر دی، بجو بنا دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر آزر کسی بھی شکل میں جہنم سے نہیں نکل سکا، کیونکہ مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات عالی۔ تو مالک ہونے کے ساتھ ہر قسم کے باطل یہ عقائد کہ اللہ نہیں کرے گا تو فلانا کرے گا، فلانے کو پکڑ لو تو سارے کام بن جائیں گے، جنت تو داتا کی جاگیر ہے، کہ تمام عقائد کی نفی ہو جاتی ہے۔ 12واں سوال تھا کہ عبادت کی کیا حقیقت ہے، بتائی تھی وہی حقیقت۔ آج عرض کیا تھا 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ کامل عاجزی اختیار کرنا، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو مٹا دو۔ ایک بات، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، تسلیم نفس، وہ اب جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، میری چاہت سے نہیں ہوگا۔ مطلق اطاعت اور مکمل اطاعت۔ مطلق اطاعت کیا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت میں کوئی پسند ناپسند نہ ہو، ہاں یہ تو پسند ہے یہ کروں گا، یہ پسند نہیں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں، مطلق اطاعت۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ تھی کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کی محبت بھی شامل ہو، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اس وجہ سے کیونکہ میرا اللہ ماں سے بڑھ کر میرا محسن ہے۔ میری ماں میری اتنی بڑی محسن نہیں ہے، میری ماں میری اتنی بڑی خیر خواہ نہیں ہے جتنا میرا اللہ میرا خیر خواہ ہے۔ اللہ کی سچی محبت۔ اور 5ویں چیز میں نے بتائی تھی اعمال بندگی کو اللہ کے ساتھ خالص کرنا۔ 13ویں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کا قول نقل کیا تھا، جو تیرا مقصود ہے وہی تیرا معبود ہے۔ بڑی عجیب بات، بہت گہری بات ہے یہ، جو تیرا مقصود ہے وہی تیرا معبود ہے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو مقصود جس کو مقصود بناتے ہو اسی کی خاطر اپنے آپ کو کھپاتے ہو، ہر چیز کو چھوڑتے ہو، مقصود کو نہیں چھوڑتے، اور یہی حقیقت عبادت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے کھپاؤ، اللہ کے لیے ہر چیز کو چھوڑو، لیکن اللہ کو کسی چیز کے لیے نہ چھوڑو، یہی معبود کا مقصد ہے۔ چوتھی بات تھی کہ دعا جبکہ عبادت میں داخل ہے تو پھر نستعین میں علیحدہ سے دعا کا ذکر کیوں کیا کہ اے اللہ آپ سے مانگتے؟ 2 وجہ بتائی تھی، کیونکہ عبادت کی حقیقت عاجزی ہے اور دعا کے اندر سب سے زیادہ عاجزی ہے، اس لیے دعا کا ذکر کیا۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی تھی کہ در حقیقت ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ عبادت تو آپ کی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی عبادت کرنے کے لیے توفیق بھی کیا کرتا ہوں؟ آپ ہی سے مانگتا ہوں۔ تو اسی لیے آسان نسخہ بتا دیا، جہاں لگتا ہو کہ یار یہاں پہ میری گاڑی پھنس گئی تو وہ کرو جو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ وہ اب بھاگے دروازے کی طرف، دروازے کھلتے چلے گئے۔ اب اللہ سے مانگو، کیا کہا؟ اعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا، انہ ربی احسن مثوائی۔ یوسف علیہ السلام کے پاس اور کوئی طاقت نہیں تھی گناہ سے بچنے کی، کیا کیا؟ اعوذ باللہ، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو مطلب یہ کہ وہ کرو جو انبیاء نے کیا، کہ ہر برائی سے بچنے کے لیے، ہر نیک کام کرنے کے لیے اللہ سے مانگو، اس لیے نستعین کو لے کر آئے۔ 5ویں بات، 15واں، کیا مخلوق سے مدد مانگنا کسی صورت میں جائز نہیں؟ ہاں یہ کل بات رہ گئی، یہ بات کل رہ گئی، یہ ہماری چیک لسٹ بھی ہے، جو رہ جاتی ہے نا وہ بات اس سے دوبارہ سے آ جاتا ہے، اس کو سمجھیے گا۔ دیکھیں ایک ہے ما فوق الاسباب اور ایک ہے ما تحت الاسباب۔ یہ میرے سامنے گلاس رکھا ہوا ہے، پانی ختم ہو گیا، اب میں کسی سے کہتا ہوں بھئی اس کو گلاس کو کیا کرو، پانی سے بھر دو۔ اب یہ پانی سے جو گلاس کو بھرنا ہے کہ کیا کرو، گلاس کو پانی سے بھر دو۔ اب یہ اسباب کے تحت ہے، جیسے کرو، اب یہ اسباب کے تحت ہے، چلے خیر اس کو چھوڑو، اب یہ اسباب کے تحت ہے۔ اب یہ مجھ سے نہیں کھلا، ان سے کھل گیا، ٹھیک ہے، اسباب کے تحت ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی ان کو زیادہ طاقت تھی، عقل شاید زیادہ تھی لیکن طاقت تو برابر ہی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ میں کہتا ہوں پانی لے کر آؤ، تو پتہ ہے کہ جی یہ ایسی بات نہیں ہے، اسباب کے درجے میں یہ آدمی پانی لا سکتا ہے، اسباب کے درجے کے اندر، اسباب کے تحت لوگوں سے مانگنا
اللہ سے مانگنے کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں ایک ہے ما فوق الاسباب، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بیونڈ ہیومن کیپیسٹی، کوئی ایسی چیز ہے جو انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اب بارش کا برسانا، اولاد کا دینا، ہمارے پاس ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے اور کہا کہ جی یہ بچہ میں نے خاص طور سے فلانے بزرگ سے مانگ کر لیا ہے۔ میں کہا نعوذ باللہ من ذالک، فلانے بزرگ سے مانگ کر لیا ہے اس بچے کو۔ اب یہ اولاد کا دینا، بارش کا برسانا اور انسان کے مستقبل کو بنانا، انسان کے مستقبل کو محفوظ کرنا، اسی طریقے سے مصیبتوں کو ٹالنا، یہ ما فوق الاسباب ہے، اسباب سے اوپر کی بات ہے جو انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے مخلوق سے عام حالات میں جو مانگا جاتا ہے وہ دعا نہیں ہے، وہ گزارش ہے، درخواست ہے یا حکم ہے، وہ اسباب کے تحت ہے۔ ہاں البتہ ہر جگہ پر اسباب کے ساتھ یا اسباب کے بغیر جو پوری قدرت کاملہ کے ساتھ انسان کی حاجت کو پورا کر سکتا ہو وہ صرف ایک اللہ ہے، اور اسی سے دعا کرنا جائز ہے۔ قبولیت دعا کی مختلف شکلیں بیان کریں، 5 بیان کی تھی۔ جو مانگا جس وقت مانگا اسی وقت مل گیا، یہ ایک شکل ہے قبولیت دعا کی۔ جو مانگا وہ ملا لیکن تاخیر سے ملا، یہ بھی قبولیت ہے۔ جو مانگا وہ نہیں ملا، جو ملازمت میں کرنا چاہتا تھا، اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں نے فلاں جگہ اپلائی کیا ہے، دعا کرے کہ میری ہو جائے۔ آج کل ایک خاتون ہے، وہ مجھ سے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں آکسفورڈ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہوں، آپ دعا کریں کہ میری آکسفورڈ میں پی ایچ ڈی کا معاملہ ہو جائے۔ تو میں دعا میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام نیک مقاصد میں کامیاب فرمائے، تمام خیر اور نیک مقاصد میں کیا کریں، کیونکہ دیکھیں کس آدمی کے لیے بھلائی کس چیز میں ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو مانگا، اللہ نے اس کے متبادل آپ کو عطا فرما دیا۔ کوئی چیز مانگی اللہ نے متبادل عطا فرما دی۔ شادی کے 5-6 سال تک اللہ نے اولاد نہیں دی، 5-6 سال کے بعد اللہ نے اولاد دی، اور مجھے جب اللہ نے اولاد دی تب مجھے حکمت سمجھ میں آئی کہ اولاد کی تاخیر میں حکمت کیا تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے، انسان نہیں جانتے۔ تو کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی نا۔ جو مانگا وہ ملا، جو مانگا تاخیر سے ملا، جو مانگا وہ نہیں ملا اس کا متبادل ملا۔ چوتھی چیز، جب بھی انسان دعا مانگتا ہے، استخارہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بلاؤں کو ٹالتے۔ ایک ساتھ کہنے لگے کہ انہوں نے دبئی میں مرسیڈیز 500 SEL کا سودا کیا، سودا کر لیا۔ اب گئے ایک ATM مشین میں گئے، استخارہ بھی کیا، ایک ATM مشین میں گئے، جا کر مشین پیسے نکالے، پیسے نہیں نکل رہے، آؤٹ آف کیش تھی۔ دوسری ATM مشین میں گئے، کارڈ ڈالا، وہ بھی آؤٹ آف کیش تھی، پیسے نہیں ملے۔ تیسری میں ڈالا، وہ بھی آؤٹ آف کیش تھی، اس میں بھی پیسے نہیں ملے۔ چوتھی میں گئے، وہ بھی آؤٹ آف کیش، پیسے نہیں ملے، بڑے پریشان۔ اب استخارہ کیا ہے نا۔ خیر اس آدمی سے کہا تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب جا کے جو اس کو چیک کرایا تو پتہ چلا کہ جی اس گاڑی میں، کمپیوٹر سے چیک کرتے ہیں گاڑی کو، جو کمپیوٹر سے چیک کرایا پتہ چلا کہ اس کے اندر 20,000 درہم لگیں گے۔ 20,000 درہم، پاکستانی 20,000 روپے نہیں ہے، وہ 20,000 درہم ابو ظہبی کی اچھی خاصی رقم بنتی ہے۔ تو انہوں نے کینسل کیا۔ کیوں؟ استخارے کی برکت سے اللہ نے ایک مصیبت کو ٹال دیا۔ مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ تو 5ویں چیز یہ ہے قبولیت دعا کی، ہر دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کو نیک بدل، آخرت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ 17واں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری نماز تک ہدایت کی دعا مانگتے رہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت یافتہ تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کر دی۔ آج کا سبق اسی سوال سے شروع ہوا تھا ہمارا، کیونکہ ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ انسان کی ہدایت کے لیے 3 درجے ہیں، کہ ایک ہے حق کو پہچاننا، حق کو ماننا، دوسرا درجہ استقامت ہے، تیسرا درجہ خاتمہ بالخیر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے امت کو سکھایا کہ جتنے مرضی نیک بن جاؤ لیکن اللہ سے خاتمہ بالخیر مانگتے رہو۔ 18واں سوال ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کے انعام ہو، اور اس انعام کی کیا حقیقت ہے۔ انعام 2 قسم کا، یہ بیان نہیں کیا میں نے۔ ایک ہے کہ ہم کو مادی انعامات ملتے ہیں، یہ پانی ہے، کھانا ہے، ابھی آپ کے سامنے سینڈوچز آ گئے ہیں، منہ میں پانی آ گئے، ساری کے ساری کیا ہے؟ مادی انعامات ہے، میٹیریل، ٹھیک ہے نا۔
لیکن اب جو زوم پہ ہیں ان کے منہ میں بھی پانی آ گیا ہوگا جی، جو آن سائٹ ہے ان کو تو سینڈوچز مل رہے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ ہماری طرف سے اپنے اپنے گھر میں سینڈوچز کھا لیں. ٹھیک ہے. تو یہ مادی انعامات ہیں، لیکن جو میں 10 دے رہا ہوں اس سے جو ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، اس سے جو ہمارا تعلق مع اللہ بڑھ رہا ہے، آئندہ زندگی میں آنے کے لیے دین پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا روحانی انعام ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم سے مراد ہے کہ یا اللہ میں ان لوگوں کا راستہ چاہتا ہوں جن پر آپ نے سب سے قیمتی نعمت عطا فرمائی، اور وہ نعمت ہدایت ہے. اور وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ نبی، صدیق، شہید اور صالح. اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میں انا علی واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں. 19واں سوال ہے کن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا، اس کے اسباب کیا تھے؟ یہودی پہ اللہ کا غضب ہوا. کیوں غضب ہوا؟ 2 وجوہات کی بنیاد پہ بتایا کہ ایک، وہ جان بوجھ کے اللہ کے احکامات کو توڑتے اور ہدایت یافتہ لوگوں کا مقابلہ کرتے، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی شہید کرتے اور قتل کرتے. 20واں سوال یہ کون لوگ گمراہ ہوئے اور ان کی گمراہی کے کیا اسباب تھے؟ گمراہ ہونے والے عیسائی تھے. 2 وجوہات کی بنیاد پہ گمراہ ہوئے. ایک، اپنی رائے کو، اپنی عقل کو، اپنے مزاج کو، اپنے شوق کو دین پہ غالب کر دیا. اور دوسری بات، دین کے اندر غلو کیا. یہ دونوں چیزیں گمراہی کے اسباب ہیں. اور آپ نوٹ کیجئے گا خوارج کے اندر بھی یہ اسباب پائے گئے. خوارج تھے، حضرت علی کا مقابلہ کیا. ان لوگوں نے بھی اپنی رائے کو اہمیت دی اور شدید غلو کیا. وہ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے نماز چھوڑی کافر ہو گیا. ہر دوسرے آدمی کو کافر قرار دے کے اس کو واجب القتل قرار دیتے. یہ خوارج قرار پائے. تو یہاں پہ آ کے ہمارا سورہ فاتحہ کا مطالعہ مکمل ہو گیا. ہمارے 10 منٹ کی بریک ہے انشاءاللہ تعالی. اس 10 منٹ کی بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم سبق کریں گے. اچھا، یہ ریکارڈنگ کو میں سٹاپ کر رہا ہوں کیونکہ ہماری طرف سے مسٹر کی طرف سے آیا کہ جی آپ سورہ نور کی جو ریکارڈنگ ہے اثر نو کرے تاکہ وہ ایک علیحدہ سے کلپ علیحدہ سے بن سکے. تو سورہ نور کی ریکارڈنگ علیحدہ سے کریں گے. ابھی فی الحال 10 منٹ کی بریک ہے. 10 منٹ کی بریک کے بعد دوبارہ آغاز کرتے ہیں. میٹنگ کو ختم نہیں کر رہا، صرف ریکارڈنگ کو سٹاپ کر رہا ہوں.